اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیا اور ایک پرتاثیر وعظ فرمایا۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا۔ یوں محسوس ہوتا گویا آپ دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ علاوہ ازیں فرماتے اما بعد بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرماتے تھے جو شخص مرتے وقت مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے یا بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی ان کی کفالت میرے ذمے ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 45۔